الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. کسی کا کندہ نگینا پہ نام ہوتا ہے، کسی کا کندہ نگینا پہ نام ہوتا ہے، کسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے. عجب ہے تیری قدرت میرے مولا، عجب ہے تیری قدرت میرے مولا. کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سارے احباب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم سب یہاں ماں کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. برادرم
مہتاب علی زیدی، جمشید علی زیدی صاحبہ کی والدہ صاحبہ کا انتقال، ان کے ثواب کے لیے احمد شاہ صاحب کی اہلیہ، میرے عزیز میرے دوستو، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے اللہ نے قرآن پاک میں اگر اپنے شکرانے کے ساتھ کسی اور کے شکر کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتا ہے پہلے میرا شکر ادا کرو پھر اپنے والدین کو شکر ادا کرو، سوائے ایک شرک کے۔ اگر ماں باپ اپنے اولاد سے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں تم نے اطاعت نہیں کرنی، وگرنہ ہر بات میں والدین کی اطاعت کا اللہ نے ذمہ دار بنایا مجھے اور آپ کو۔ اس کو سادے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جاگتے ماں پیو راضی تے عرش تے سونا رب راضی۔ ماں کیا نسبت ہے، اس کو اللہ نے کیسے نوازا ہے، اس کے اندر عجب محبت رکھی اللہ نے اولاد کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جو نبی کا غلام بیٹا وہ درود پڑھے بھی صلی اللہ، جتنا نبی سے پیار ہے اتنا بلند آواز سے۔ میری عادت ہے جی میں خاموش بیان نہیں کر سکتا، میری مجبوری، معذرت کے ساتھ آپ بھی ساتھ بولیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، بیدار بھی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی سمجھ آئے گی اللہ کے فضل سے۔ تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تیرے والدین ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ میرے والدین ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ صحابی نے پھر سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ صحابی نے پھر سوال کیا میں کس کے ساتھ یا رسول اللہ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ صحابی نے پھر سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ صحابی نے پھر سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 دفعہ میرے نبی نے ماں کو بیان کیا اور 1 دفعہ باپ کو، اس لیے کہ جو ماں مشقتیں اٹھاتی ہے باپ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا کہ ہم وہ پنجابی جانتے ہیں نا، پلہ ایک پاسے کھینچ لینے ہیں، ماں کرتے رہنے، دبے نو پوچھتے نہیں، ایسا نہیں۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے، دروازے کے بنا اندر نہیں جایا جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات کیا کری اللہ کے نبی کی؟ فرمایا 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں۔ بچہ رو رہا ہو نا رات کو، سارا دن گھر کا کام عورت بھی تو کرتی ہے نا بیچاری، ہانڈی روٹی سارا کچھ کیا، اب مرد جب رات کو اپنے کام سے آتا ہے، اب رات کو جب بچہ روتا ہے، اپنی ایمانداری سے بتاؤ نیانے نو ماں چک دی ہے کہ ابا چکتا ہے؟ اور ماں کیا کرتی ہے؟ صرف ایسے ہی نہیں کرتی بلکہ اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جائے گی کہ میرے سر دے سائیں دی نیند خراب نہ ہوئے۔ سارا دن محنت مزدوری، جہاں ماں کا کردار ادا کرتی ہے وہیں پر وہ بیوی ہونے کا کردار بھی ادا کرتی ہے کہ بچے کو اٹھاتی ہے اور سائڈ پہ لے جاتی ہے۔ رات کو ماں سوتی ہے، ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے اور بچہ پیشاب کر دیتا ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، بستر گیلا ہو جاتا ہے، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ کوئی نہیں گلی تھان دے پیادے پیار ہوئے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ جہاں تک کوشش ہوتی ہے اس کے لیے کوئی سوکھا کپڑا لاتی ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں آتی ہے کہ پاویں موتے کپڑا پا چھڑے جگہ تے گلی ہو کے پتر نو ٹھنڈ لگے گی، پتر نو چک دیے تے گلی سکی جگہ اپنی تھان تے پتر نو لٹا دیں دیے تے گلی جگہ ماں آپ سو جاندی ہے۔ سخت سردیوں کی راتوں میں ماں اس ٹھنڈک کو اپنے وجود میں لیتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے عزیز میرے دوستو، ماں کا کردار اللہ نے عجب رکھا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ جو باز ہوتا ہے اس کا بچہ تھا، بے شک باز کا بچہ، وہ کہتے ہیں نا شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے، اس نے مرغی تھی اس کے بچے پر اٹیک کیا۔ اب مرغی بیچاری کہاں اور باز کہاں پہ، لیکن ماں ہی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ویڈیو دیکھ کے میں حیران پریشان ہو گیا، مرغی نے اس پر اٹیک کیا نہ کہ بلکہ اٹیک کیا، اس کو اچھے سے اسے آڑے ہاتھوں لیا کہ تو نے میرے بچے پر اٹیک کیا۔ اور اخیر خدا کی قسم وہ جو منظر تھا، وہ
انہیں بعض نے کھڈے لین لا چھڑے. ایک واقعہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے ایک دن بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ بچہ گھر کے باہر کھڑا ہے، ڈاکو آ گئے. اب وہ جب ڈاکو آئے تو بچہ گھبرا گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو، تو فوراً وہ بھاگ کے جب اندر آنے لگا تو پیچھے سے انہوں نے فائر کھول دیا. ادھر سائڈ پہ کہیں ماں کھڑی تھی، دوڑی آ گئی. اب سوٹی پکڑی ہے اس نے، اسا پکڑا ہوا ہے، کہاں گن اور کہاں سوٹی، وہ بات بنتی ہے کوئی؟ لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا بھی کدھر میرے پتر نو گولی نہ لگ دے. ماں اگے ہو کے ڈانگ لے کے انہوں نے پیچھے دوڑ پی. اخیر بس اللہ کی ذات بچانے والی ہے، وہ فٹافٹ بیٹھے موٹر سائیکل پہ اور بھاگ گئے. تو میرے عزیز میرے دوستو، ماں کا کردار یہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے بھی فرمایا کہ 3 حصے تیری ماں کے ادب کے اور محبت کے، اور 1 حصہ تیرے باپ کا ہے. باپ کا کردار بھی بہت بڑا ہے، لیکن ماں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، اگر کسی نے اللہ کی محبت کا شاہکار دیکھنا ہے، اس کا نظارہ لینا ہے، تو وہ اپنی ماں کو دیکھے، اس کی لائف کو دیکھے کہ ماں بچوں کے ساتھ کس طرح کرتی ہے. تو میرے عزیز میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. میرے آقا علیہ السلام چھوٹے سے تھے، میں نے جانا تو نیچے سے، تب ٹائم کی وہ ساری ڈسٹرب ہو گیا. میرا ارادہ تھا کہ میں امت کو بیان کروں گا، پھر تبع تابعین کو، پھر صحابی کو، پھر اپنے نبی کو بیان کروں گا. اب چلیں اللہ کے فضل سے ہم اوپر سے نیچے آتے جتنا اللہ نے ٹائم میں موقع دیا. میرے نبی علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں 2-3 سال کے ہیں. جیسے مائیں ہوتی ہیں، وہ پنجابی جانتے ہیں نا، پیکا یاد آندہ انہوں نے، تو ماں بھی کہنے لگی چلو میں اپنے میکے میں پھر کے آتی ہوں، تو اپنے بیٹے کو لیا اور ننہال چلی گئی. میرے آقا علیہ السلام کا بازو پکڑا ہے، ساتھ صرف ایک باندھی ام ایمن، اسے ساتھ لیا بچے کے، یعنی میرے محمد عربی کہہ دو صلی اللہ، بھی سارے بولو نا صلی اللہ. تو میرے نبی علیہ السلام کا بازو پکڑا اور ننہال آ رہی ہیں. وہاں گئی، جب واپسی آنے لگی اپنے سسرال کی طرف، اپنے خاون کے گھر کی طرف، رستے میں مقام ابوا پہ پہنچی. جیسے علماء کی تحقیق ہے وہ بتاتے ہیں کہ اٹیک ہوا، اماں جان کی حالت عجیب ہو گئی. میرے آقا 2-3 سال چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، اور وہ کیسی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اماں جان گری ہیں، محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا پریشان ہو گئے. کیسا عجیب اس وقت نظارہ ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، کیا درد میرے نبی کے سینے میں اٹھا ہوگا. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ. کوئی دیوانہ چپ نہ رہے، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ماں دا ہاتھ پھڑ لیا، ماں نو ہلارے نے اماں کی ہویا. سیدہ آمینہ اپنی باندھی نو پھڑ کے کہن لگیاں، نی ام ایمن لگدا ہے میرا آخری ویلا آ گیا ہے، میں دنیا تو جا رہی ہوں، اے میرا محمد تیرے حوالے وے، میرے پتر دا خیال رکھی نا، میرے بیٹے نو اے دے دادے تک پہنچا دی. اے دا باپ دنیا تے نہیں رہا، ہلے دنیا تے نہیں آیا، باپ دا سایہ پہلا ہی اٹھا لیا گیا ہے. میرے محمد نو اے دے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا. میرے آقا علیہ السلام بچے نے ماں دی تڑپ دیکھ رہے نے، ماں دیاں اذیتاں دیکھ رہے نے. تھوڑی دیر گزری ہے، ماں دے اجل آ گئی، موت نے بسیرا کر لیا. سیدہ آمینہ زمین تے گر گئیاں نے. میرا پاک محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ماں دی چھاتی نال چمٹ گئے نے، اماں جان اماں جان اماں جان، اے میری اماں جان اٹھو نا، میرے نال گلا کرو نا. پر ماں کو جواب نہیں دے رہی نا. میرے نبی علیہ السلام بچپن دی دہلیز تے موجود نے. باپ دا سایہ پہلا اٹھ گیا ہے، اج ماں دا سایہ بھی اٹھا لیا گیا ہے. تیرے معزز سامعین ذرا توجہ کرنا، کیڑی قیامت ہے جڑی میرے نبی علیہ السلام تے برپا ہوئی گی. اس لیے میں اتنے جملہ کہہ دے ماں کدھر رہ نہ جاوے. میرے آقا کہندے نے، اے میرے امتی جدوں بھی دنیا دے اندر کسی بھی اعتبار نال تینوں تکلیف آوے، کوئی بھی پریشانی ہے، میری زندگی نو، میری لائف نو اٹھا کے اگے رکھ لینا، تینوں انشاءاللہ صبر آ جائے گا. میں دنیا تے نہیں آیا، میرے والد دنیا تو چلے گئے، میں دنیا تے آیا تے ہلے پیرا تے چلنا شروع کر دیتا. میری اماں جان دنیا تو چلیاں گئیاں، 5-6 سال دی عمر ہوئی، میرے دادا جی دنیا تو چلے گئے نے نا. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میرے معزز سامعین علماء کہندے نے اللہ ہی جان دے قبر کیویں بنی ہوئے گی. پتھریلا علاقہ، وہ سارا پتھریلا علاقہ ہے.
ہم تو نہیں گئے وہاں تک، ظاہری بات عام بندے کی وہاں پہنچ نہیں ہے. تو مولانا تعیمی صاحب کے بیان میں وہ بتا رہے تھے، وہ کہتا اس جگہ پہ کہتے وہاں پہنچنا ہی بڑا مشکل تھا. اور میں حیران ہوا اس وقت کہ آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے ان پتھروں کو کھودا کس نے ہوگا، یہاں قبر کیسے بنی ہوگی، میرے نبی کی اماں کو دفنایا کیسے گیا ہوگا. ساتھ ایک بچہ ہے اور ایک عورت ہے، ام ایمن جو باندھی تھی، کوئی اور مرد وہاں پہ تھا نہیں. خیر فرمایا وہاں پہ قبر بنائی گئی. اللہ اکبر، اللہ نے فرشتے بھیجے ہوں گے. میرے معزز سامعین، ماں دی قبر بن گئی. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. یہ دو قبر بنی، قبر دے اندر اتاریا گیا، قبر دی تیاری ہو گئی. ام ایمن نے میرے محمد عربی کہہ دو صلی اللہ، مجھے بار بار کہنا پڑے، جو عاشق ہے نا، سچا عاشق ہے انشاءاللہ وہ بولے اپنی میں نے کہنا. میرے نبی علیہ السلام آپ نے، ام ایمن نے ہاتھ پھڑیا، محمد چلیے دادا ابو دے کول. میرے آقا نے السلام ام ایمن دا تو چھڑا دینے، چھڑا کے دوڑ کے ماں دی قبر تے لیٹ جاندے نے تے اما دی آوازاں لگا رہے نے اور کہندے نے میں اپنی ماں نو چھڈ کے کیویں جاواں. میرے معزز سامعین، اے سٹاں جنوں لگیاں نے ماواں کی ہوندیاں نے. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. کسے دا ولی ہونا اپنی جگہ بجائے، کسے دا مولوی صاحب ہونا اپنی جگہ بجائے، کسے دا بہت بڑا علامہ صاحب ہونا بجائے، کسے دا نبی ہونا اپنی جگہ بجائے، پر ماں تے ماں ہوندی نے. میرے نبی ہاتھ چھڑا کے قبر تے آ کے لیٹ جاندے نے، ماں دیاں صداواں لا رہے نے. ام ایمن نے ہاتھ پھڑیا، پھر نبی چھڑا رہے نے. المختصر، میرے نبی علیہ السلام نو دادا جی دے حوالے کیتا. ایام گزر رہے نے. ایک دن رات دا ویلا ہویا، میرے نبی عشاء دی نماز پڑھان لگے تے ماں یاد آ گئی. آکھن لگے کاش اج میرے محمد دی ماں ہوندی تے میں نماز پڑھا رہا ہوندا تے مینوں آواز دیندی یا محمد، تے خدا دی قسمیں میں نماز توڑ کے اپنی ماں کو چلا جاندا. میرے عزیز، میرے دوستو، فرمایا اگر میری آج ماں ہوتی، مجھے آواز دیتی تو میں اللہ کی عبادت چھوڑ کے ماں کی بات سنتا کیا ہے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں. میرے آقا نے کہا تیرے ماں باپ ہیں، ماں ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ہے. فرمایا تیرے دے کوئی جہاد فرض نہیں، جا اپنی ماں دی خدمت کر. فرمایا اماں کمزور بھی ہے، اماں لاچار بھی ہے، اماں کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، میں جہاد میں جا سکتا ہوں. میرے نبی نے کہا نہیں، تیرا جہاد کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت ہے. تیری ماں کی خدمت یہ تیرا جہاد ہے. یہ میرے نبی کا توجہ کرنا. ماں کیا ہوتی ہے؟ وقت گزرتا گیا، 40 سال دا گبرو نوجوان ہویا میرا آقا. اللہ نے سر تے ختم نبوت دی پگ سجائی، غار ہرا تو اترے نے. اما خدیجہ کہندیاں نے خدا دی قسمیں میرے نبی گئے کسے ہور رنگ دے اندر سن، جدو غار ہرا وچ اتر گئے تے میرے نبی دا رنگ کچھ اور سی، محمد الرسول اللہ دا لبادہ اوڑیا سی. فرمایا جب 40 سال دے گبرو جوان ہوئے اور جدو پتراں دے سر تے دستار بج دی ہے نا، تے پھر بڑا یاد آندا ہے کہ ماں پہ ہون. کیا اس وقت میرے نبی کو ماں نہیں یاد آئی ہوگی؟ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ جگہ ہے. ویسے بات آگے اکثر یہ ماں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں تقریباً 12-13 سال کا تھا جب میری ماں دنیا سے چلی گئی. بس وہ کیا کہتے ہیں، مقدر میں نہیں تھا، نظام قدرت ہے، بہت سو کی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جن کی والدہ یا والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش کرے. تو وہ پہلا سال تھا جب میں نے یہاں قرآن پاک سنایا. میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اذان کو 4 منٹ ہم لیٹ کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. میں نے پہلا مصلی سنایا یہاں پہ تراویح کے اندر. دادا جی نے کہا تم نے تراویحیں پڑھانی. میں نے کہا اچھا جی. تراویحیں پڑھائی، قدرتی امر ہوتا ہے. جب میں تراویحوں سے فارغ ہوا، 27ویں آئی، مجھے ہار پہنائے گئے. وہ اس وقت ہوتا تھا، اب تو وہ ٹرینڈ بہت سے بدل گئے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے، میں پھر گھر گیا تو ماں ہوتی، اس نے پیار کیا، سارا کچھ کیا. اس اگلے سال سے پہلے میری والدہ دنیا سے چلی گئی. آئندہ سال جب آیا اور میں نے تراویحیں پڑھائیں، یہی میرے دادا ابو بیٹھے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ گلشن لگا ہوا ہے، جن کا یہ فیض چل رہا ہے. اللہ تا قیامت اس گلشن کو شاد و آباد رکھے. اللہ ان کا فیض پورے عالم میں پھیلائے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شکر پھیل رہا ہے. تو یہاں جب میں 27ویں آئی، میں نے قرآن پورا کیا تو میرے دادا ابو یہاں بیٹھے تھے. تو بات کرتے کرتے اس بات پر آئے، کہنے لگے کہ اس بچے نے جب گزشتہ سال قرآن سنایا تھا تو یہ جب گھر گیا تو اس کی ماں گھر میں موجود تھی، اس نے اسے ویلکم کہا. آج یہ بچہ گھر جائے گا تو آگے ماں کا ویلکم نہیں ہوگا، ماں موجود نہیں ہوگی. ماؤں کے ساتھ بچے ویسے بھی ہوتے.
میں نے زندگی میں کبھی اپنے باپ سے عید نہیں مانگی. جب ماں تھی تو ماں سے کہتا تھا، یا حافظ صاحب میرے بڑے بھائی، میں ان کو کہتا تھا کہ اسے عید لے کر، اسے عید لے کر. میں نے کبھی نہیں کہا، پتہ نہیں کیا تھا، میں کبھی نہیں مانگا کرتا تھا ان سے عید. تو میں نے بھائی کو کہنا، جب تک ماں تھی تو میں نے ماں سے کہنا عیدی دو. انہوں نے کہنا اپنے باپ سے. میں کہا جی میں نے آپ سے کہنا ہے، ماؤں سے قدرتی ہوتا ہے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے اس وقت میرے دادا ابو کے بھی آنسو نکل آئے کہ اب یہ بچہ جائے گا تو پھر وہ نہیں ہوگا. توجہ سے جملہ اگلا سننا، یہ پنجابی کا میں نے اپنی خالہ سے سنا تھا. تو خیر میں یہ سامنے اس وقت زہا صاحب ان کی فیملی، ہمارے چچا جی رہتے تھے. تو مجھے میری چچی نے بلایا، باقاعدہ اسپیشل گھر بلایا کہ اسے بلاؤ گھر میں. میں گیا، مجھے بھی وہ یاد ہے. انہوں نے ہار بھی پہنایا، پیار بھی دیا، پیسے بھی دیے، سب کچھ کیا. تو بہرحال انہوں نے کیا، الحمدللہ بہت اچھا کیا. تو ایک دفعہ میری خالہ آئی، وہ پنڈی میں ہوتی ہیں، تو بتانے لگی میں ایک دن سیر کر رہی تھی تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو بالکل میری آپی کی طرح تھی. میری والدہ کے حوالے سے کہا کہ وہ میری آپا کی طرح تھی. تو اس کی شکل، تو کہنے میں پھر اسپیشل اس کے پاس گئی، میں نے اس سے بات چیت کی. مجھے اس میں اپنی آپا کا نقش نظر آ رہا تھا. لیکن وہ خالہ نے وہاں پر ایک جملہ بڑا عجیب بولا. سیانے لوگ سیانے ہوتے، آکھن لگے پتر دودھ دی پیاس کدی پانی نہیں بجھاندا. دودھ دی پیاس کدی پانی نہیں بجھاندا. وہ اپنا وہ چیز وہ اپنی ہوتی ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے آج بھی وہ نقشہ یاد ہے کہ بے شک بڑا پیار دیا گیا، پر وہ جو کہ ماں کی چھاتی سے لگ جی ٹھنڈ پہندی ہے نا. ابھی وہ حذیفہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ وہ بچے ماں کے ساتھ رہ نہیں پاتے، ماں ان کے بغیر ہوتی ہے. تو خیر اس وقت مجھے یاد باقاعدہ آیا. ایک دفعہ یہاں اعتکاف میں بیٹھنے لگے تو ہم نے مہتاب سے کہا اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو اس نے مجھے وہ ابھی وہ جملہ بہت یاد کہتا، یہ میری والدہ میرے بغیر سو نہیں سکتی، میری اماں کو میرے بغیر نیند نہیں آتی. تو میں نے کہا دیکھ لو، اب ساری زندگی کے لیے اسے چھوڑ کے چلی گئی. تو میرے عزیز میرے دوستو، ماں اور باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کسی کیا کہتے ہیں بڑے لکھنے والے نے جب جملہ کہا، اور ان ماں باپ کی پرواز کتنی بڑی ہے. اب جلدی سے کریں کیونکہ کچھ ٹائم اوور ہو رہا ہے، 2-4 منٹ اور انشاءاللہ لے کے بات ختم کریں. اب ماں جو ہے تو ماں ہے کیا چیز، کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 200 ولی آپ ایک سائڈ پہ بٹھا دیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے. کتنے جی؟ 200 وقت کا ولی ہو، اسے ایک سائڈ پہ بٹھائیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے. اور ایک کونے میں ماں کو بٹھا دو، 200 کی دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، پر ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. ماں دی دعا 200 ولیاں تو پاری ہے. اس کا باقاعدہ نقشہ دیکھیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہیں، اے میرے پروردگار، میں موسیٰ تیرا کلیم، جب جنت میں جاؤں گا تو میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ مجھے دنیا میں اس سے ملاقات کروا دیجئے نا. اللہ نے کہا فلاں بازار کے اندر ایک کسائی ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نکلے، جا کے اس کسائی کے پاس پہنچے. میں دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا وقت کا ولی ہے، کتنا تہجد گزار ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہوگا، کوئی بڑا ذکر کرنے والا ہوگا، کوئی بڑا جبے اور قبے والا ہوگا. کہنے لگے جب میں بازار پہنچا، ہم سادہ سا آدمی کسائی بیٹھا گوشت بنا رہے ہیں، گوشت بنا کے فروخت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے مہمان بنا کر؟ کہنے لگا جی جی ویلکم، آ جائیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں. جاتے اس نے تھوڑا سا گوشت لیا، ساتھ لے کے نکلا. گھر میں جا کے اس نے ہنڈیا تیار کرنا شروع کر دی. میرے معزز سامعین، شوربے والا سالن تیار کیا، تھوڑی سی روٹی لے کے شوربے میں بھگونی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تھوڑی دیر گزری، جب روٹی نرم ہو گئی تو وہ نوجوان ایک کمرے کی طرف گیا. میں بھی اس کے پیچھے گیا کیونکہ میں اس بات کی جستجو میں تھا کہ دیکھوں وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس بندے کو اللہ نے وقت کے نبی کا جنت کا پڑوسی بنا دیا. اتنا بڑا درجہ اسے کیسے مل گیا کہ آخر نبی کا پڑوس قیامت میں نصیب ہوگا. کہنے لگا وہ ایک کمرے کے اندر چلا گیا، میں بھی موسیٰ اس کے پیچھے چلے گئے ہیں. جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ بیڈ کے اوپر، چارپائی کے اوپر ایک نحیف کمزور عورت لیٹی ہوئی ہے، ایک اماں جان لیٹی ہوئی ہیں. جا کے اس نوجوان نے اپنے جسم کا سہارا دیا، اس بڑھیا کو بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد اپنے جسم کا آسرا بھی دیا. اماں جان کے لقمے چھوٹے چھوٹے کر کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے. نرم سی روٹی ماں کے منہ میں ڈال دیں، وہ کھا رہی ہیں. تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا پانی. میں نے پانی کا گلاس پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب اس نے پانی پیش کیا
اس بڑھیا نے ہونٹ ہلائے، میں نے فوراً اپنے کان، نبی وقت کا پیغمبر اور بڑا عظیم الپیغمبر موسیٰ کہتے ہیں میں نے کان اس اماں کے پاس کیے، تو اماں کھانا کھا کے بیٹے کی اس خدمت کی برکت سے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے جا پترا تو نے مجھے راضی کیا ہے، جا میں دعا دیتی ہوں اللہ تجھے قیامت میں موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ کہنے لگے جب یہ بات اس اماں نے کہی، میں اس نوجوان سے مخاطب ہوا، میں کہنے لگا نوجوان میں اسی چکر میں تیرے پاس آیا ہوں، آج میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن میرا پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے تیری اطلاع دی، میں نے جا کے دیکھنا تھا کہ آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت کی، ماں نے دعا دی تو صرف جنت نہیں، صرف اعلیٰ جنت نہیں، بلکہ وہ جنت جہاں وقت کے عظیم پیغمبر میرے نبی سے پہلے سب سے بڑی جس پیغمبر کو کتاب دی گئی ہے اسے موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی اللہ نے بنا دیا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے ایک پنجابی کا شاعر بھی کہتا ہے مولوی ہوئیں گا اپنی جگہ تے، پیر ہوئیں گا اپنی جگہ تے۔ اصل میں پنجابی میں کرتا ہوں، مجھے کچھ حکم بھی ہو کچھ کوشش کیجیے گا کچھ اردو میں بات کرنے کی، تو میں کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے عہدے منصب ہوں گے اپنی جگہ تے، میرے معزز سامعین پر شاعر نے عجب جملہ لکھیا کہ لکھاں ساکھ نے وچ بندے دے دنیا تے نہیں کوئی ساکھ ماں دے ساکھ جیا، اوے پتر بھاویں زمانے دا، پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، اوے نہیں او ماں دے پیراں دی خاک جیان۔ میرے معزز سامعین ایک نوجوان نے قسم اٹھا لی اج رات میں اگر جنت وچ نہ گزاراں تے میری بیوی نو 3 طلاقاں۔ اب بیوی تو نہیں چھوڑ سکتا، ماں تو بندہ چھوڑ سکتا ہے، کیوں جی؟ معذرت کے ساتھ بندہ بڈھی نہیں چھوڑ سکتا، ماں دی خیر صلاح ہے۔ اور کیا کریں وقت بڑا قلت ہے، آپ کی لگتا ہے پوری توجہ سے بیٹھے ہیں، اللہ سینہ کھول رہا ہے میرا بڑی باتیں کرنے کو، لیکن انشاءاللہ کر لیں گے مینیج انشاءاللہ 2-4 منٹ اور مزید، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے۔ خیر بھی اس نے کیا قسم اٹھائی جی، آج کی رات اگر میں جنت میں نہ گزاروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس بحث میں نہیں جاتے، کو 3 مانتا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں، اہل و سنت کا بہرحال یہ عقیدہ ہے 3 ہو جاتی ہے اگر ایک دفعہ کہیں تو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب قسم تو اٹھا لی، پریشان ہو گیا کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، پہلے تو مروں، خودکشی کر کے مرتا ہوں تو حرام ہو تو کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عالم دین کے پاس گیا کہ مولانا میں نے ایک قسم تو اٹھا لی ہے، میں پھنس گیا ہوں، کو راستہ نکالیں۔ تو لوگ کہتے ہیں مولویاں دا کی فائدہ ہے، مولویاں دا یہ فائدہ تہاڈیاں زنانیاں پہچان دینے، توجہ کرنا، توجہ سے بات ہے، اہل علم کی قدر پہچانو۔ میرے عزیز میرے دوستو، مولانا صاحب فرمانے لگے اس کا بڑا آسان حل ہے، تو انشاءاللہ رات جنت میں گزارے گا جو ماؤں سے دل سے پیار کرنے والے، دل کے کان کھول کے سننے والے اور دل کی تختی پہ لکھنا۔ مولانا کہنے لگے میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، جب رات ہوگی نا، رات جس چارپائی اور بیڈ پہ تیری اماں لیٹے گی تو اس چارپائی کے نیچے لیٹ جانا، کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بنایا ہے، جہاں تیری ماں کے قدم ہوں گے اس کے سائے میں جب تو لیٹے گا تو دنیا میں نہیں لیٹا ہوگا تو جنت میں لیٹا ہوگا۔ فرمایا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، تیری بیوی کو طلاق، یہ نسخہ انہوں نے بتایا کہ ماں کے قدموں میں سو جانا تو در حقیقت ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے بلکہ جنت کے سائے میں پڑا ہے۔ میرے عزیز میرے دوستو، ایک پنجابی کے ایک بڑا واقعہ دردناک ایک تھوڑا سا سنا کے بات ختم کریں۔ ایک بیٹا، بس اللہ معافی دے، اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے، وہ بس نشے پہ لگ گیا بیچارہ۔ ایک دن بس وہ نشہ نہ ملا، جیسے اللہ معافی دے حال ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگ نشیوں کو پکڑتے ہیں، ان میں اتنی جرت ہے تو جو نشہ بیچتے ہیں انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ موڈ نہیں پھڑ دے، شاخاں پر نہیں جان گے، شاخاں کا کی فائدہ بھی، کیسے فدو بناتے ہیں لوگوں کو، ہیں؟ میرے عزیز میرے دوستوں، وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک بڑا دردناک واقعہ سناتا، تھوڑا ویلا ہے، کنی کی دیر جی لن گے، کنی کی دیر رشوتاں لے کے کوٹھیاں بنگلے کاراں بنا کے بہ جان گے، سونے اخیر جانا موت دے کھڈے دے وچ ہی سارے۔ خیر بھی اب وہ نشے کی حالت میں تھا، دماغ آؤٹ تھا، نشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب ماں سے کہتا پیسے تو نہیں، کہا پتر سارا کچھ تے تیرے تے لٹا دیتا ہے، جوانی بھی تیرے تے، پیسہ میرے کو نہیں ہے۔
انہیں کہا نہیں میں نے پیسے چاہیے نہیں، کہنے لگا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اخیر اس بدبخت نے کیا کیا کہ تیش میں آیا، نشے کا ٹوٹا ہوا تھا، اس نے ماں کو قتل کر دیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ سینہ چیرا ماں کا، اور وہاں سے دل نکالا۔ کیا نکالا جی؟ دل نکالا، اور ایک تختی پہ رکھا، ایک پھٹی اپنا ایک پلیٹ کے اندر رکھا۔ کہتے وہ دل لے کے جا رہا تھا، اچانک ٹھوکر لگی تو بچہ گر گیا۔ اچانک ٹھوکر لگی، کہتے ماں کیا ہے، ماں کیا ہے؟ آؤ تو میں بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے۔ ٹھوکر لگی تو بیٹا گر گیا، ماں مر چکی ہے، ماں ذبح ہو چکی ہے۔ بیٹے کو ٹھوکر لگی، دل نیچے جب گرا تو دل سے ایک آواز نکلی۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بسم اللہ میں صدقے جاواں تے خوش وسے پتے میرا قتل کریاں اوے ہو بختم نہ ہوندی تے اینا پترا پاج ہنیرا۔ میرے معزز سامعین، ماں دے دل وچوں بھی بچے دی خیر دی آواز پہ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اے ماواں جدوں ٹر جاندیاں نے، اللہ وقت دے نبی موسیٰ نو بھی کہندے نے دھیان نہ پیر رکھی ان ماں دیاں دعاواں کوئی نہیں، اے نہ ہوئے کدھر تلک نہ جائیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی دی 40 سال وچ نبوت دی پگ لگی، کیسا عجیب نظارہ ہوگا کہ میرے نبی کا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ اخیر المختصر آخری عمر کے اندر میرے نبی حج کرنے گئے، ایک ہی حج کیا ہے، حج کرنے تشریف لے گئے، حالانکہ روٹ کوئی اور تھا، روٹ کوئی کسی اور راستے سے مکہ جانا تھا۔ میرے نبی نے بقیہ کو کہا تم اسی روڈ سے چلے جاؤ، میں ذرا تھوڑے اور راستے سے ہو کے آتا ہوں۔ میرے نبی جان بوجھ کر اس روڈ سے گئے جہاں ماں کی قبر تھی، جہاں بولو جہاں ماں کی قبر تھی، اس سائڈ سے گئے ہیں، اور وہ سارے باقی لوگ حج کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ماں کی قبر پہ آئے، جوانی مل چکی، نبوت مل چکی، 1.25 لاکھ نبی تیار ہو چکا، اللہ نے ختم نبوت کی دستار سجائی ہوئی ہے۔ کون سی ایسی عزت ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کی؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کون کہتا ہے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، اوے کون کہتا ہے کہ سردار اولیاء نہ کہو؟ یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ آج میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز نعمت عطا کی ہے۔ میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے آئے نے، جیسے دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں، انج میرے نبی نے لتاں سیدھیاں کیتیاں زمین تے بیٹھے، اپنا چہرہ مبارک گوڈیاں وچ رکھیا، انج رو رہے سن جویں دودھ پیندا بچہ ماں دی جدائی دے اندر رو رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے میرے آقا اپنی اماں کی قبر پہ رو رہے ہیں۔ ساروں کو بھیج دیا، کہا تم جاؤ میں اپنی اماں سے ملاقات کر کے پھر تمہارے پاس حج کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اسی درد کو دیکھ کے کسی نے کہا ہوگا اللہ اکبر یا حی یا قیوم، کہ روئے کیوں نہ میرا دل ماں کا ساتھ جو چھوٹ گیا، روئے کیوں نہ میرا دل ماں کا ساتھ جو چھوٹ گیا، نہ قدر اس کی کر سکا بد نصیب دل میرا۔ میرے معزز سامعین گل مکدی مکائیے، میرے نبی نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو ماں اور ابا کو راضی کر لو۔ باتیں تو بڑی آپ کی برکت سے دوستو، لیکن وقت بھی 5 منٹ نماز میں رہ گئے ہیں، وضو وغیرہ بھی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کا چلے جانا، یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا جن کے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے۔ قدرتی ہمارا جب چیز نعمت پاس ہوتی ہے تو اس وقت قدر نہیں ہوتی۔ ابھی بس دعا کر کے پھر ساتھی اٹھے گا جی، کوئی بات نہیں، نماز ہم کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر، ہم دین کے کام کے لیے بیٹھے، کسی اور مقصد سے ہم نے نماز لیٹ نہیں کی، اللہ معاف فرمائے۔
تو یہ بہرحال بھی ایک سال ثواب کے لیے ہم یہاں آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمائے. سارے احباب 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، ساتھ یہ بھی ملاتے ہیں جو انہوں نے پڑھا. ہم اس میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.